بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام امام الموحدین اور آپ کی زندگی اللہ تعالیٰ کی توحید کا درس دیتی اور انقلابی توحید کا درس دیتی، اور قرآن و سنت نے محض نظریاتی توحید کو بیان نہیں کیا بلکہ عملی توحید کو بیان فرمایا۔ تمام نبیوں کی زندگی ایک عملی توحید کی تفسیر مجسم ہوا کرتی ہے۔ قرآن حکیم نے فرمایا کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ جو لوگ مومن ہیں ان کی محبت اللہ سے شدید ترین ہوتی، اور محبت کوئی ایسی چیز نہیں کہ جس کو تول کے معلوم کر لیا جائے کہ اللہ کے ساتھ محبت زیادہ ہے یا غیر کے ساتھ محبت زیادہ ہے۔ یہ اسی وقت معلوم ہوتا ہے کہ جب اللہ کی محبت کے تقاضے اور غیر کی محبت کے تقاضے آپس میں ٹکرا جائیں تو پھر معلوم ہوتا ہے کہ انسان کس کی طرف زیادہ جھکاؤ رکھتا ہے۔ اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا یہ ایک ایسا خوبصورت ترین پہلو ہے کہ جب انہوں نے اپنی قوم کو دیکھا کہ وہ بتوں کی پرستش کر رہے ہیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ما هذه التماثيل التي انتم لها عاکفون، یہ جو مورتیاں تم نے بنا رکھی ہیں اور جن کی تم پرستش کرتے ہو، یہ اللہ کے مقابلے میں کچھ نہیں۔ اور جب اپنے والد سے مکالمہ ہوا تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا انی اراک و قومک فی ضلال مبین، کہ آپ بھی اور قوم بھی واضح گمراہی میں۔ تب یہاں پر توجہ فرمائیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب دیکھا کہ ایک طرف قوم کی محبت کے تقاضے ہیں، باپ کی محبت کے تقاضے ہیں، تو قوم کو رب کی محبت کی خاطر چھوڑ دیا، اللہ کی توحید کی خاطر اپنے باپ کو چھوڑ دیا۔ علامہ اقبال علیہ الرحمہ نے اسی بات کو یوں بیان فرمایا کہ یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، بتانے وہم و گماں لا الہ الا اللہ۔ اصل انسان کی توحید کا پتہ اس وقت چلتا ہے کہ جب اسے زندہ خداؤں کا مقابلہ کرنا پڑے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا یہ پہلو، انہوں نے ان مورتیوں کی نفی کرنے کے بعد پھر نمرود کی نفی کی، وہ جو اپنے آپ کو وقت کا خدا مانتا تھا اس کی نفی کی، اس کے سامنے سیسا پلائی دیوار بن کے کھڑے ہو گئے سیدنا ابراہیم علیہ السلام۔ اور پھر جب موقع آیا تو کہا انی مہاجر الی ربی، اب اگر اللہ کی توحید کی خاطر سرزمین چھوڑنا پڑی تو اللہ کی توحید کی خاطر سرزمین بھی چھوڑ، اپنا وطن بھی چھوڑ دیا۔ اور یہ صرف سیدنا ابراہیم علیہ السلام نہیں بلکہ تمام نبیوں نے یہی کیا کہ جہاں پر اللہ کی توحید کے مقابلے میں کسی کی بات آئی تو انبیاء کرام نے اللہ کی توحید کو، اللہ رب العزت کی کبریائی کو، اللہ کی بڑائی کو، اللہ کی الوہیت کو ترجیح دیتے ہوئے دنیا کی ساری دولتوں کو، شہرتوں کو، سب کچھ چھوڑ دیا، لیکن اللہ کی توحید کا پرچار کرتے ہیں۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا ایک بہت بڑا سبق وہ انقلابی توحید ہے، وہ وقت کے خداؤں کا مقابلہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور تمام انبیاء کرام کی طرح
ایسے ہی انقلابی توحید کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کے دین کے لیے، اللہ کی توحید کے لیے سب کچھ چھوڑ کر اللہ کی توحید کا پرچار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔